ویڈیو کا بقیہ حصہ پارٹ 2 جو کہ پارٹ 1 کا تسلسل ہے سماعت فرمائیں۔ وہ معاشرے سے اجنبی ہوتے ہوئے معاشرے سے قریب ہے۔ اس کی اجنبیت بغاوت میں تبدیل نہیں ہوتی، روایت کے احترام کے ساتھ اس سے انحراف کا ایک قدم بن جاتی ہے۔ رسا کا مسئلہ زنجیر ہمسائیگی ہے۔ اس کا شخص اور شاعر دونوں اس زنجیر ہمسائیگی میں بندھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارا یہ فنکار اجنبیت اور اپنائیت کی کشمکش سے باہر نہیں آ سکا ہے۔ میں نے سوچا تھا اس اجنبی شہر میں زندگی چلتے پھرتے گزر جائے گی، یہ مگر کیا خبر تھی تعاقب میں ایک نادیدہ زنجیر ہمسائیگی۔ اب شاعری میں زمانہ اجتماعی جاہو جلال کے اظہار کا نہیں ہے۔ نئی غزل نئے معاشرتی ڈھانچے کا ایک داخلی عکس بھی پیش کرنا چاہتی ہے۔ پچھلی صدی سے یورپ کی شاعری میں جدید حیثیت اور قدیم طرز احساس میں ایک کشمکش رونما ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں بھی شاعری صرف ایک تمدنی دھارے سے یا ایک روایت سے رشتہ جوڑ کر مشکل ہی سے کی جا سکتی ہے۔ رسا چغتائی ایک روایت اور ایک تمدنی معاشرے کا شاعر ضرور ہے، لیکن وہ اس روایت سے اپنے آپ کو علیحدہ بھی محسوس کرتا ہے اور اس سے آزاد بھی ہونا چاہتا ہے۔ عجب میرا قبیلہ ہے کہ جس میں کوئی میرے قبیلے کا نہیں ہے۔ شاعر کو اپنے عہد کی آب و ہوا میں رہنا پڑتا ہے۔ فلسفے کی طرح شاعری کا تعلق بھی موجودہ سچویشن سے ہوتا ہے۔ مثلاً عشق ہی کو لے لیجئے، ہماری روایتی فکر میں عشق کو اعلیٰ ترین مقام حاصل ہے، یعنی اس ساری کائنات کا ظہور عشق ہی کے باعث ہوا ہے۔ عیسائیوں کی روایت میں بھی عشق کو ایک عظیم مقام پر رکھا گیا ہے۔ کیرکیگار کہتا ہے کہ عشق ہی انسان کو خدا کے لیے قابل قبول بناتا ہے، عشق ہی جلال بخشتا ہے اور عشق ہی جمال۔ معرفت ختم ہو جاتی ہے، عشق ختم نہیں ہوتا۔ محبت زندگی کی آخری شاہراہ بن کر سامنے آتی ہے۔ محبت آدمی کو دانش اور حکمت کا مرکز بنا دیتی ہے، لیکن محبت وہ ہے جو خود کبھی کچھ اور نہیں بنتی۔ ہماری روایتی فکر عشق کو عظیم بناتی ہے، غالب اسے دماغ کا خلل سمجھتا ہے اور فراق صاحب اسے ولولے اور وسوسے میں تقسیم کرتے ہیں۔ رسا صرف عشق کی واقعیت پر زور دیتا ہے۔ روایتی فکر اس موقع پر رسا سے کہہ سکتی ہے، رسا صاحب روایت کا احترام اور پھر اس روایت سے انحراف آپ کی تقدیر ہے، لیکن یہ انحراف بہت ہلکا انحراف ہے۔ جدید عہد کی دہشتناک اور خوف آمیز فضا میں یہ انحراف اتنا کم ہے کہ یہ انحراف روایت کے راستے پر چلتا ہوا ایک چراغ معلوم ہوتا ہے، یعنی یقین کی سڑک کا ایک اور اسٹریٹ لیمپ۔ جدید فکر کے لیے محبت کی واقعیت ایک اہم مرحلہ ہے۔ کیرکیگار نے تو کہا ہے کہ محبت خواب کا جوہر ہے۔ محبت کی واقعیت کے سلسلے میں سارتر بھی ایک نیا نقطہ نظر رکھتا ہے، وہ یہی کہ محبت بھی ایک خوش فہمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری محبوبہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور دوسری طرف میری محبوبہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتی ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس دوہری غلط فہمی کو سارتر بیڈ فیتھ کہتا ہے، لیکن کارل یاسپرس کہتا ہے کہ وہ شخص قطعاً محبت نہیں کرتا جو صرف بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے۔ محبت دراصل وہ کرتا ہے جو کسی خاص شخص سے محبت کرتا ہے۔ رسا چغتائی محبت کو اپنی جگہ ایک واقعہ سمجھتا ہے، اور یہی زاویہ اس کی فکر کو جدید بنا دیتا ہے۔ محبت کی واقعیت کا حال یہ ہے کہ ماخیل کے قول کے مطابق محبت کوئی قدر نہیں ہے، لیکن کوئی قدر ایسی بھی نہیں ہے جس میں محبت شامل نہ ہو۔ رسا کی شاعری پر کہیں کہیں غالب یگانہ فراق اور جگر مراد آبادی کے لہجے کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں، لیکن یہ روایت کی ایسی گونج ہے جس کے بغیر غزل کے مصروں کی موسیقی اور اس کے امیج میں تہداری پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے بہت سے ہم اثروں کی طرح ماش کی بڑیاں ہاتھ میں لے کر اتراتا نہیں، وہ روایت کے جھٹ پٹے میں اس طرح رہتا ہے کہ ہم اس کا چہرہ پہچان سکتے ہیں۔
ایک تو جاں گسل ہے تنہائی، اس پہ ہمسائیگی قیامت ہے، چور دل کا کسی دریچے سے ایک دم چشم تر میں آئے گا، جہاں تم ہو وہاں سایہ ہے میرا، جہاں میں ہوں وہاں سایہ نہیں ہے۔ رسا چغتائی کی شاعری میں تشبیہیں کم اور استعارے زیادہ ہیں، اس لیے کہ رسا کی شاعری کا تعلق معلوم دنیا سے ہے اور معلوم حقیقتوں کے بارے میں تشبیہیں کم اور استعارے زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں، مگر یہ معلوم دنیا رسا کی شاعری میں بولتی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اثروں کی طرح بولتی ہے۔ کارل جاسپرس ہی نے کہیں لکھا ہے کہ مشاہدات کی دنیا کو فنون لطیفہ بولنا سکھا دیتے ہیں۔ رسا کے یہاں مشاہدات کی دنیا ہم اثروں کی زبان میں بولتی ہے، اور وہ بھی ایک مشرقی آدمی کے لہجے میں۔ رسا چغتائی کی مشرقیت کا ایک اور اظہار چھوٹی بہروں کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ عسکری صاحب نے لکھا ہے کہ چھوٹی بہر میں اچھا شعر نکالنا ہمارے ہاں کمال کی دلیل سمجھا گیا ہے۔ چھوٹی بہریں رسا چغتائی کے آرٹ کا نمایاں حصہ ہیں۔ چھوٹی بہروں میں رسا نے بہت اچھے شعر کہے ہیں۔ چھوٹی بہروں کے بارے میں عسکری صاحب نے ساری باتیں بتا دی ہیں، مگر اصل بات یہ نہیں بتائی کہ چھوٹی بہروں کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت اس کی مشرقیت ہے۔ جاپان کی ہائیکو سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹے سے کینوس پر اتنے زیادہ ٹون اور اتنے زیادہ نیونیسس ایران کی غزل میں اور ہماری غزل میں ملتے ہیں۔ یگانہ کی طرح رسا بھی چنگیزی ہے، مگر لہجہ میں کڑوا پن نہیں ہے۔ سوائی مادھوپور کا رہنے والا یہ شخص اب ہمارے شہر کا مشہور درویش ہے۔ چاروں طرف پہاڑ اور بیچ میں اس کا قصبہ تھا، آج بھی اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور بیچ میں اس کا قصبہ ہے۔ اس کی شاعری اس قصبے سے طلوع ہونے والے چاند کی طرح ہے جس کے سامنے ایک بے قرار رات ہے۔ شاعرانہ علم کی بے قرار رات، اس کے دکھ چاند کی طرح چمکتے ہیں اور ہمارے آس پاس گھومتے رہتے ہیں۔ جو لوگ انہیں دیکھتے رہتے ہیں ان کی رائے بھی ملاحظہ کیجیے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جہاں ہر طرف تمثیلوں اور علامتوں کا مجنونانہ استعمال جاری ہے، وہاں رسا چغتائی کی شاعری سے ہمیں ایک سکون میسر آتا ہے۔ جدید شاعروں کی ہیجان انگیز شاعری اور اس کے پاگل پن سے تھوڑی دیر کے لیے نجات مل جاتی ہے، اور اگر رسا کی شاعری میں کبھی کوئی انوکھا اور اجنبی امیج آ بھی جاتا ہے تو یہ رسا کی شاعری کے پرسکون ماحول پر ایک متضاد لہر کا کام کرتا ہے، اس کے سکون میں خلل نہیں ڈالتا۔ البتہ یہ سچ ہے کہ رسا چغتائی کی شاعری ہمارے سماجی اندھیروں کو دور نہیں کر سکتی۔ آپ ان بزرگ کا نام سننا چاہتے ہوں تو عرض کر دوں، یہ بزرگ پروفیسر احمد علی تھے۔ اب شہر کے ایک مشہور نقاد کی رائے سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا غالب پہلا آؤٹ سائڈر تھا اور رسا چغتائی آخری آؤٹ سائڈر ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ انہیں یہ خیال نہیں کہ غالب ہو یا رسا چغتائی، بہرحال دونوں شاعر ہیں، اور شاعر کے لیے حکومت اور معاشرہ دونوں ہاتھوں میں لپٹے ہوئے دستانوں کی طرح ہوتے ہیں، اور شاعر ان دستانوں کو اتار کر پھینک بھی سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرزا غالب یا رسا چغتائی نے آؤٹ سائڈر ہونا تو بالکل ہی علیحدہ بات ہے، معاشرے کو دستانوں کی طرح اتار کر پھینک دیا ہے؟ میں یہ کہوں گا نہیں۔ ہماری اردو غزل میں تاریخ کا یہ موڑ ابھی نہیں آیا۔ یورپین ملکوں میں شاعر کا تصور یہی تھا کہ شاعر عاشق ہوتا ہے یا درویش، صوفی ہوتا ہے یا درباری یا محب وطن، لیکن بادلیئر نہ عاشق تھا، نہ درویش، نہ صوفی، نہ درباری اور نہ محب وطن۔ لیکن ذرا ٹھہریے، میں اس نقاد کا نام بھی آپ کو بتاتا چلوں جن کی رائے میں غالب پہلا اور رسا آخری آؤٹ سائڈر ہے۔ یہ ہمارے شہر کے مشہور نقاد سلیم احمد ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بادلیئر ایک باغی شاعر تھا۔ بادلیئر نے اپنے پڑھنے والوں سے جو رابطہ قائم کیا وہ اس بنیاد پر تھا کہ بادلیئر ان کی زندگی کی وہ تصویر دکھائے گا جو بہت گھٹیا اور بہت حقیر ہونے کے باوجود بہت عظیم ہو۔ لوگوں نے اپنی شخصیت کا وہ حصہ جو حقیر سمجھ کر چھپا رکھا تھا یا ذلیل سمجھ کر قابل اظہار نہیں سمجھا تھا، بادلیئر نے اسی حصے کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ بادلیئر اپنی شاعری میں یورپ کی معاشرتی زندگی کے تاریخ رخ کو پیش کر رہا تھا۔ یورپ میں شاعر اپنے کلچر کا باعزت نمائندہ نہیں رہ گیا تھا۔ بادلیئر نے شاعری کی اس پوزیشن کو قبول کر لیا اور اس آؤٹ سائڈر میں جو اجنبیت کا احساس تھا وہ اس نے اپنی روایتی زبان میں پیش کیا۔
لیکن جدید تغزل کی بنیاد یورپ میں دراصل رابو نے رکھی۔ وہ یورپین معاشرے کا آؤٹ سائڈر تھا جس کی شاعری ایک آوارہ گرد کی شاعری ہے، جس کے یہاں مکمل سکھ اور شانتی کی تصویر ایسی دو سفید بہنیں ہیں جو ایک بچے کے سر میں جوئیں دیکھ رہی ہیں، اور اس بچے کی معصومیت ایک اجنبی ماحول میں اپنا اظہار کر رہی ہے۔ جدت اور روایت کے درمیان ایک جدلیاتی عمل یورپ کے تقریباً تمام مشہور شاعروں کے ہاں نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں ٹی ایس ایلیٹ، میلار میں پال ویلری، رلکے، کاسیمودو، لورکا کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی شاعری اسی طرح کے جدیاتی عمل سے گزر رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تھوڑے بہت آؤٹ سائڈر میرا جی اور منٹو تھے۔ یہ لوگ بھی جس حد تک آؤٹ سائڈر تھے اس میں راشد صاحب بھی اضافہ نہیں کر سکے۔ ان لوگوں کے ہاں بھی صرف جنسی معاملات میں آؤٹ سائڈر کا یہ چہرہ نظر آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ روایت سے انحراف غالب نے بھی کیا تھا، رسا چغتائی نے بھی کیا ہے۔ ہاں البتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ غالب کی طرح رسا چغتائی بھی وحدت الوجودی ہے، ہما اوست کا ماننے والا نہیں، یعنی وہ کائنات کی وحدت کو تسلیم کرتا ہے، اصل وجود کی وحدت کو تسلیم کرتا ہے۔ پینٹسٹ یعنی ہما اوست کے ماننے والے کی طرح ہر چیز کو خدا نہیں سمجھتا۔ کل عصمہ کے جامع ہونے کے اعتبار سے کسی میں ظہور نہ تھا، اب چونکہ ذات حق نے جامع ہونے کے اعتبار سے ظہور فرمانا چاہا اور مظہر و ظاہر میں مناسبت ضروری یا مستحسن ہے، اس لیے اس مظہریت کے لیے آدم علیہ السلام کو بنایا تاکہ وہ ذات حق کا مراد آئینہ بن سکیں۔ خصوص القلم فی حلت خصوص الحکم، مولانا اشرف علی تھانوی۔ اس بیان سے کم اس مسئلے پر روشنی ضرور پڑتی ہے کہ وحدت الوجود انسان کو خدا نہیں سمجھتا، اس کا آئینہ سمجھتا ہے۔ مجھے فرانس مارک کی ایک پینٹنگ یاد آ رہی ہے جس کا عنوان ہے جنگل کا ہرن۔ یہ تصویر مجھے بہت پسند ہے۔ فرانس مارک بھی یورپ کے ان چند مصوروں میں سے ہے جو فطرت کے لیے بڑی مذہبی کیفیت رکھتے ہیں، بلکہ ہما اوس یعنی پینٹسزم کا ماننے والا ہے۔ اس نے اپنی اس تصویر میں ہرن، اونٹ اور جنگل کو وجود کی ایک وحدت میں پرو دیا ہے، ایک خوبصورت روحانی وحدت میں۔ انسان، جنگل اور جانور سب تخلیق کی پر اسرار وحدت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ فرانس مارک ایسا لگتا ہے کہ ایک جنت گم گشتہ کا خواب دیکھ رہا ہے جہاں انسان گناہوں سے نجات پا کر ایک دن ضرور چلا جائے گا۔ ماکاوسکی کی ایک اور تصویر ہے، بچے جاپانی قندیلوں کے ساتھ۔ ماکاوسکی کے خیال میں بچوں میں روح کی جو سادہ اور معصوم لہریں رونما ہوتی ہیں وہی اصل حقیقت ہیں، اور یہی معصوم اور سادہ حقیقتیں تمام بچوں، کسانوں اور مزدوروں میں ہوتی ہیں۔ اس کے اظہار کے لیے ماکاوسکی نے بڑے سادہ اور معصوم رنگ اور صورتیں اپنائی۔ اس تصویر میں ایک خوبصورت کمرے کے بیچ ایک میز رکھی ہوئی ہے جس کے چاروں طرف کرسیوں پر رنگ برنگی ٹوپیاں پہنے ہوئے معصوم بچے بیٹھے ہیں۔ چھت سے جاپانی قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں جن کی رنگ برنگی روشنیاں ان کے سروں پر چمک رہی ہیں۔ تیسری ایک اور تصویر ہے جو رسا چغتائی نے بنائی ہے، یہ تصویر بھی مجھے بہت پسند ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، گھر کے اندر ایک شجر ہے جس کا سایہ ننگے پاؤں ننگے سر ہے۔ میرا تعقب کرنے والی ایک انجانی راہ گزر ہے، ہر دامن ہے وقت کا دامن، ہر دامن میں گرد سفر ہے۔ میرے بچے پھول سے بچے، کن شانوں پر میرا سر ہے۔ اب آپ بتائیے ان تینوں تصویروں میں سے بہتر کس کی تصویر ہے؟ فرانس مارک کی تصویر، ماکاوسکی کی تصویر یا رسا چغتائی کی تصویر؟ اس کا جواب ہمارے آرٹ کے نقاد نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ جب غالب کا کلام پڑھتے ہیں تو انہیں صادقین کی تصویریں یاد آتی ہیں، اور جب فرانس مارک کی تصویر دیکھتے ہیں تو رسا چغتائی کی شاعری یاد نہیں آتی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔